بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ مکالمہ پروگرام میں ہماری آج کی مہمان ہیں افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار، سفر نامہ رائٹر، اسکرپٹ رائٹر، ٹیلی پلے رائٹر، شاعرہ، ہائیکو نگار، بچوں کے ادب کی تخلیق کار اور نیوٹراسیوٹیکل کمپنی ایکسپرٹس آئی انٹرپرائز کی یکے از مالکان کو اونر افشاں عباسی۔ افشاں عباسی نے ناظرین کرام زندگی کے نشیب و فراز کو ایک ورکنگ وومن کے طور پر پرکھا۔ بطور رائٹر وہ 80 کی دہائی میں سامنے آئیں، دل جمعی سے ٹیلی ویژن کے لیے کام کیا۔ وہ ایک لانگ پلے جو چاہو تم کے علاوہ دیے جلنے تک، راہ دل سے آگے اور متعدد مشہور ڈرامے تحریر کر چکی ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ رنگ، خوشبو اور کانٹے 1985 میں منظر عام پر آیا تھا اور دوسرا افسانوی مجموعہ کانٹوں پر سفر 1992 میں۔ 2002 میں ناول انتظار کرتے کرتے، 2013 میں افسانوں کا مجموعہ اعتراف اور 2016 میں بچوں کی کہانیوں کا مجموعہ توبہ نظر قارئین ہوا۔ ناظرین کرام، افشاں عباسی کی ادبی خدمات پر ایم فل سطح کا ایک مقالہ بھی تحریر کیا جا چکا ہے۔ جناب انور زاہدی لکھتے ہیں ناظرین کہ رومان کے گلابی رنگ میں پینٹ کیے جانے والے افسانوں کے برعکس افشاں عباسی کے افسانوں میں زندگی اپنی ان گنت جہتوں کے ساتھ مختلف شیڈ میں سامنے آتی ہے۔ جناب افتخار عارف فرماتے ہیں کہ جدید اردو افسانے کی روایت میں افشاں عباسی کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کم و بیش 3 عشروں کو محیط ان کا تخلیقی سفر ارتقاء کے مراحل و منازل سے گزرتا ہوا اب اس مقام کو پہنچ رہا ہے جہاں ان کی تحریریں ادبی حلقوں کے ساتھ ساتھ عوامی حلقوں میں بھی لائق تحسین و توجہ سمجھی جانے لگی ہیں۔ جناب افتخار عارف مزید لکھتے ہیں کہ افشاں عباسی اردو کے روزمرہ محاورے پر بھی کامل دسترس رکھتی ہیں اور کہانی بننے اور بیان کرنے کے ہنر سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ خرابی کی صورتوں میں نئی تعمیر کی صورتیں دیکھتی ہیں اور زندگی کو بامعنی بنانے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ادب، میڈیا اور سوسائٹی میں بہت احترام و عزت کی نظر سے دیکھے جانے والی اپنی ان مکرم مہمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ دیگر باتوں کے ساتھ بجائے خود زندگی کے بارے میں بھی ان کی رائے جانی جا سکے کہ کیا واقعی یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا، یا دراصل سرسری ہم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ السلام علیکم افشاں عباسی صاحبہ، خوش آمدید۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وافی نیٹ ورک کی دعوت قبول کی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ اچھا مکرم بہن،
آپ کی شخصیت کو جو اسٹڈی کیا اور کتابوں کے ذریعے سے جو کچھ آپ کے بارے میں مجھے معلومات ہوئیں اور ادروائز بھی سوسائٹی میں جس طرح کی آپ کی شہرت ہے، تو 2-3 شعر یکایک میرے ذہن میں آئے کہ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، اور ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے، اور نہیں کرنا ہے جو ہے نامناسب، بہاؤ کی طرف بہنا نہیں ہے۔ تو کچھ اس طرح کی یوں کہیے کہ تصویر میرے ذہن میں آپ کی شخصیت کی بنی۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی تصویر جو متشکل ہوئی تو اس میں بزرگوں کا اور خاص طور پہ والدین کا عموماً ہاتھ ہوتا جی ہے۔ بالکل۔ تو آپ کی والدہ صاحبہ اس سلسلے میں زیادہ مؤثر آپ کو نظر آتی ہیں یا والد گرامی آپ کے؟ میں بچپن سے ہی اپنی والدہ کے بہت نزدیک رہی۔ اچھا۔ والد ہمارے وہ نہیں تھے کہ جن سے ہم چھپ کے ڈر کے کہیں کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی دوستی تھی، لیکن میری قربت جو تھی اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ تھی، اور بہت جو کچھ سیکھا بھی زیادہ تر، کیونکہ ابو ہمارے تھوڑے بے فکرے سے آدمی تھے، لیکن ان کو زندگی کو صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ امی بہت غور و غوص کرنے والی، ہر چیز کو بیسٹ لیول تک لے جانے والی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو بھی کسی بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھیں، اور وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ قدم قدم پہ تربیت کی بھی، اور سکھانے سمجھانے کا سارا عمل انہی کے تھرو ہم تک پہنچا۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہماری غلط بات پہ ہماری معافی نہیں ہے، تو ہمیں، اور وہ اس میں اس چٹان کی طرح اپنے موقف پہ ڈٹی رہنے والی تھی۔ تو میں ان سے زیادہ متاثر رہی۔ ممکن ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا ناسمجھ ہوتا ہے یا اس کا بچپن ہوتا ہے اور دوسرے گھرانوں کی مثالیں بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو کہیں اگر سخت رویہ اپنی امی کا اس بچپن کی سوچ کے حوالے سے اس حساب سے سوچ کر نظر آتا ہوگا آپ کو، تو آپ کی فیلنگز جو ہیں کچھ ہرٹ ہوتی تھیں کہ دوسرے ماں باپ تو اس طرح نہیں گرفت کرتے ہیں اور آپ کی امی اس کو زیادہ مضبوطی سے گرفت کرنا مناسب سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، ہر بچہ اگر تھوڑا بھی سوچنے والا ہو تو ہر بچہ سوچتا ہے، مطلب کچھ اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً غصہ بھی دکھائیں گے اور موازنات بھی کرتے ہیں، لیکن میری والدہ کا ایک طریقہ تھا کہ کبھی ایک تو غلط چیز کے اوپر وہ بچہ رو لے دھو لے کتنا ہی ضد کر لے نہیں مانتی تھی، کہتی تھی نہیں یہ غلط ہے، غلط کو میں صحیح نہیں کہہ سکتی۔ اچھا، دوسری چیز موازنے کی بات، چاروں طرف آپ کو مختلف طرح کے گھرانے، مختلف لوگ ملنے جلنے والوں کے، ہر گھر کا ماحول مختلف ہوتا ہے۔ امی کہتی تھی کہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہر گھر کا اپنا ایک ماحول ہے، اپنی تربیت کا انداز ہے۔ کسی کی کئی بچے ہیں، وہاں ان کے حساب سے کس طرح چلنا ہے، کسی کا ایک آدھ ہے وہ اس کو انتہائی اس سے زیادہ بگاڑ رہے ہیں، لیکن وہ بگاڑنا جو ہے آگے انہی کو آگے سب سے پہلے مشکل دے گا۔ تو میں تربیت کے معاملے میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں تھی کہ چھوٹ دے دی جائے، تو ہم کرتے تھے موازنہ، لیکن ہوتا وہی تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اور اس کے نتائج جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت کی صورت میں ہم لوگ، اور ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پر کہ آپ کے خیالات اور آپ کا کردار جتنا محکم ہم کو دکھائی دیتا ہے، تو وہ ریئر ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو آپ ایک ورکنگ وومن کے طور پر آپ نے زندگی کو پرکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ قریباً 20 سال آپ نے یا 19 سال آپ نے ایک ورکنگ وومن کے طور پہ میں نے تقریباً 32 سال کام کیا۔ اچھا، 32 سال۔ ہاں، کیونکہ میں 19 سال تو ملٹی نیشنل کمپنی میں رہی، کارپوریٹ جاب تھی میری۔ اس کے بعد میں نے 5 سال پی ٹی وی کا، ٹھیک ہے، اس میں باقاعدگی سے نہیں لی، کانٹریکٹ پہ کام کرتی رہی، لیکن 7 سال پھر ریگولر میں نے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر یا مینیجر اسپیشل اسائنمنٹ کے طور پر
پھر فارما کمپنی کو جوائن کیا اور بڑی مشہور یہاں کی ہے، اسکاٹلینڈ میں گئی، اور میں نے تمام وٹامن D3 کے ایک پروڈکٹ کے لیے مجھے چنا گیا تھا اس کے برانڈ کے لیے، اور بہت میں نے اویئرنیس اس کے لیے لوگوں کو دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں وہ بھی ایک الگ نام ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، یہ ایک بات جو اسما شاہ سلمہ صاحبہ نے آپ کے بارے میں لکھی ہے کہ افشاں کے جو افسانے ہیں اور اس کی جو تحریر ہے وہ مصنفہ ہی کی طرح کھرے، سچے، بناوٹ سے پاک اور شفاف ہوتے ہیں، اور افسانے اور پوری کہانی وہ سچائی کے ساتھ لکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے آپ کے بارے میں کہ لگاوٹ اور بناوٹ ڈالنے کے مشوروں کے باوجود افشاں اپنے انداز تحریر سے ٹچ سے مس نہیں ہوتی۔ تو یہ نظر تو ایسا ہی آتا ہے۔ تو یہ جو ایک طبیعت کی جو افتاد ہے، تو یہ کیسے ڈیولپ ہوئی آپ میں؟ دیکھیں، کوئی بھی افسانہ جب ہم لکھتے ہیں، افسانہ دراصل ایک کہانی نہیں ہوتا، وہ 10 کہانیوں کا مرکب ہوتا ہے۔ 10 چیزیں جو ہوتی ہیں بنیادی طور پہ وہ کسی موضوع پہ فوکس ہوتا ہے۔ درست، مطلب کہنے ہیں کوزے میں دریا کو بند کرنا۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی جس تھیم کو یا جس موضوع کو آپ لے کے چلیں، اگر آپ اس کے ساتھ انصاف کریں تو اس کے ہر پہلو پہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی برا ہے تو وہ برا راتوں رات نہیں بنا، وہ اس کو کن حالات سے گزرا، کب اس میں تبدیلی آئی، کب اس کے رویے چینج ہوئے۔ کیونکہ بچے تو سارے پیور ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ غصہ زیادہ بچپن میں ہے، رفتہ رفتہ اس کو آپ کنٹرول کر لیں یا آگے لے جائیں۔ تو میرے جتنے بھی افسانے ہیں ہر کا موضوع بالکل مختلف ہے، اور وہ عام یہ رومانی افسانوں میں نہیں آتے ہیں۔ آپ اس کو ادبی میں شمار کریں یا کہیں کہ کسی چھوٹا افسانہ، لیکن اس میں ایک پوری تھیم ہوتی ہے، اور اس کو کہ اس کے مختلف پہلو دکھائے جاتے ہیں، اور پھر لیکن وہ کہانی کے اندر وہ تمام پہلو جو ہوتے ہیں اس کہانی کو احاطہ کرتے ہیں، کہانی ان کو جوڑے رکھتی ہے، اور پھر ابتدا اور انتہا کہ اگر یوں بھی ہو سکتا تھا اور یوں بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے میرا خیال ہے میری پہلی کتاب میں ایک افسانہ آیا تھا اینٹیک جی، اچھا، اینٹیک افسانہ کئی جگہ بار چھپا، یا اس میں یہ تھا کہ جو چیزیں پرانی ہوتی جاتی ہیں ہم کو ان کی بڑی وقت دیتے ہیں، اور یہ میں نے بالکل ینگ ایج میں لکھا تھا۔ پہلی کتاب میں آیا 85 میں وہ چھپا تھا۔ تو اس میں کہ جو چیز پرانی ہوتی جاتی ہے، جی یہ اتنا قیمتی ہو گیا ہے، پتہ ہے اس کی تو 4 آنے کی چیز جو ہوتی ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، ایک انسان ہے، اس کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ پرانا ہوا تجربہ بھی آ گیا، 60 سال کے بعد آنے کے بعد اس کے دماغ پہ زپ نہیں لگ جاتی کہ اب نہ وہ سوچے گا نہ وہ بولے گا، اس کی قابلیت وہی ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے بھاگنے دوڑنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن ذہن اس کا اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، اس نے جو پڑھا ہے قابلیت اس کے اندر ویسے ہی ہوتی ہے۔ آپ اسے ڈم کر کے کونے بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم ہے کہ آپ تھوڑی وقت میں ایک بڑا تجربہ منٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا کہنے، تو یہ اینٹیک میں نے اسی اس پہ لکھا تھا۔ کیا شاندار عنوان اس کا آپ نے رکھا، اور کہاں جا کے تان توڑی ہے آپ نے فی الواقع۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہانی کے کردار میں جو ہے کہ 2 ہیں، ایک بہت امیر لڑکا ہے، ایک بہت غریب ہے۔ غریب کے باپ نے اپنی پوری محنت سے اس بچے کو اس قابل بنایا کہ وہ اچھے اسکول میں پڑھایا اس کو آگے۔ اچھا، اس لڑکے کی دوستی ایک امیر لڑکے سے ہوتی ہے جو فلدی رچ ہے، لیکن اس میں ایتھکس ہے، وہ ہر چیز کو، اس کو باپ کا اسکول آنا کھلتا تھا، لیکن کہ یہ آپ آ جاتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا باپ کتنی محنت سے مجھے یہاں تک لے کے آ رہا ہے۔ پھر ہوتے کرتے پڑھ کے چلا گیا، اس کو پتا تھا کہ امیر لڑکے کو اینٹیک جمع کرنے کا شوق ہے۔ وہ چائنا میں جاتا ہے، وہاں پر مطلب ایک بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے، واپسی میں اپنے اس دوست کے لیے وہ لے کے آتا ہے کیونکہ اس سے اس کو مستقل فائدہ ہی مل رہا تھا، تو ایک گلدان لاتا ہے، اور اس کو لا کے راستے پر سوچتا ہے کہ اب تو وہ مجھے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، وہ گلدان اٹھاتا ہے ایک کونے میں رکھ دیتا ہے۔ اب یہ اس کی ویلیو بڑھا رہا ہے کہ یہ اتنے کا تھا، فلاں اتنے میں زبانی اس کی صفات بیان کر رہا ہے۔ آخر کار یہ تنگ آ کے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے کہا شوق تو میرا نہیں ختم ہوا ہے، اور بلکہ اور بڑھ گیا، لیکن اب میری جو کلیکشن ہے وہ بدل گئی ہے۔
اب وہ اس کو لے کے جاتا ہے نئی عمارت میں، تو یہ سب جاتے ہیں، تو وہاں پہ اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، یہ دونوں ساتھ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کے قدم نہیں پہ، بندہ ہو چکا ہوتا ہے پرانا، اس کو اس نے کلیکٹ کر لیا تھا، وہ سینٹیک میں جمع کر لیا، تو ان کو فل فیسلٹی دیتا تھا، اور وہ اس سے کہتا ہے وہ اس کے اپنے بیٹے کی چاپ نہیں پہچانا، اس کی پہچان گیا، تو اس کا اینڈ یہی ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا تھا، اپنے بیٹے کو نہیں جانتا تھا، تو اس شخص نے تمام ایسے لوگ جن کو کونے میں ڈال دیا گیا تھا وہ جمع کر کے ان کو زندگی کی بہترین وہ دے رہا تھا، اور ان کو سہولتیں ساری فراہم کر رہا تھا، آسائشیں فراہم کر رہا تھا۔ بہت خوب، یہ اس کا تھیم تھا۔ اچھا ایک اور چیز اس سے تھوڑا سا بالکل ہٹ کے، لیکن چونکہ وہ ہمارے عام مشاہدے میں آئی، وہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ ضرور۔ کہ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو ہمارا جو پورا ایک ادبی حلقہ ہے اس میں ممتاز کرتی ہے آپ کو، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ تو میں اور ہم سب جو ادیب دوست ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تقریب کا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں یا تقریب کے وقت میں اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو آپ بے جھجک ایک طرف ہو کے نماز ضرور ادا کرتی ہیں۔ اچھا اب یہ چونکہ کسی اور کو ایسا نہیں دیکھا ہم نے، اور آپ کو اور پھر بطور خاتون یہ سب کچھ کرنا، ظاہر ہے شروع میں تو انوکھا لگا، پھر لوگ عادی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے بذات خود یہ چیز بڑی امپریسو بھی لگی، اور اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ بغیر منہ سے کچھ کہے لوگوں کی توجہ بھی اس طرف اللہ کی جانب یا نماز کی اہمیت کی جانب وہ خود بخود ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیز ڈیولپ ہوئی آپ میں کہ نماز کے وقت میں آپ ضرور نماز پڑھتی ہیں، اب بھی آپ جب تشریف لائی تھیں گھر تو میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ وضو تازہ کر کے رکھتی ہیں تاکہ جب وقت آئے تو آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ جی بالکل۔ تو یہ کب سے ڈیولپ ہوئی یہ عادت؟ اور اس کو ظاہر بہت سے لوگ اور بہت سی خواتین نماز پڑھتی ہیں، لیکن اس طرح کہ اگر وہاں یوں کہیے کہ عین مصروفیت میں بھی وہ وقت آ جائے اور تھوڑا سا بھی آپ وقت نکال سکتی ہیں تو آپ ضرور نماز پڑھتی ہیں۔ دیکھیں میں کبھی بھی بہت زیادہ نماز مطلب عمر میں بھی میں اتنی زیادہ پابند نہیں تھی، جب بلکہ اور میری بہنیں پڑھتی بھی تھیں تو میری ایکٹیویٹیز ہی اتنی ہوتی تھیں کہ میں کہتی اچھا ہاں پڑھ لیں گے میں۔ لیکن میں نے ایک چیز، جب میں نماز کی طرف، امی اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ میری جاب ایسی، نوکری ایسی تھی کہ جب آؤں تو عموماً 2 نمازیں تو لازمی نکلتی تھیں، وہ سارا میں جس کمپنی میں تھی وہاں اسلام آباد میں واحد خاتون تھی، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ملتی تھی، اور کہ لوگوں کو دکھانا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو امی کہتی تھیں کہ جتنی دیر تم گھر میں ہوتی ہو یہاں تو تم پڑھ سکتی ہو، تو میں اس میں پھر جب پڑھتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے اپنے سے کہا کہ ہم ساری دنیا کے ہر کام کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا کام ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھے گا۔ دیکھیں اگر انسان ہر وقت اپنی موت کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی کو چلائے تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت سی غلطیوں سے بچ جائے گا۔ تو میں نے، اور آپ اگر اللہ کے دربار میں کوئی چیز کے لیے درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے۔ یہ میں نے، اب مجھے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی عادت کیسے پڑے جو اتنا لاؤبالی ہو، تو میں نے اپنے سے، یہ بھی اندر بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ تو میں نے نماز پڑھی فجر کی، اور اللہ سے اس کے بعد دعا کی اللہ میاں مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ تب 2 بجے 1 بجے کے قریب بے چینی شروع ہو گئی، جا کے پڑھ لی، بہت خوش ہوئی۔ جب ظہر کی پڑھ لی تو کہا عصر کی پڑھنے کی توفیق عطا کر۔ یقین مانے تیسرے یا چوتھے دن کے بعد سے تو ہو گیا کہ اگر نہیں پڑھی تو ایک بے چینی اندر سے